نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن عائشة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط رواہ احمد۔ آج قاضی اور حکمرانوں کے ظلم کے بارے میں، قاضیوں کے غلط فیصلوں کے بارے میں جو احادیث ہیں ہم اس کے روشنی میں بات کریں گے۔ امام احمد ابن حنبل مشہور نام ہے ائمہ فقہا اور ائمہ محدثین میں، روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قاضی ججوں پر ایک ایسی گھڑی آئے گی کہ اس وقت وہ یہ تمنا کریں گے کہ اے تمنا ان کو ایک کھجور کے دو بندوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ بھی کرنے کے لیے ثالث نہ بنایا جاتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا قاضیوں اور ججوں کے لیے ایک ایسا لمحہ آئے گا جس لمحے میں وہ یہ تمنا کریں گے کہ ہائے افسوس ان کو ایک کھجور تقسیم کرنے کے لیے ثالث نہ بنایا جاتا دو افراد کے درمیان۔ اس روایت کی روشنی میں ایک اور روایت جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور جس کو امام احمد نے اور امام ابن ماجہ نے اور امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ما من حاکم یحکم بین الناس الا جاء یوم القیامہ، قیامت کے دن حاکم جس نے فیصلہ کیا ہوگا کوئی اپنی مرضی سے لوگوں کے درمیان، تو قیامت آئے گی اور ایک فرشتہ اس کو گدی سے پکڑے ہوئے ہوگا۔ گدی اس جگہ کو کہتے ہیں، یہاں سے پکڑے ہوئے ہوگا اور پھر وہ فرشتہ آسمان کی طرف اللہ کے حکم کا منتظر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے القی کہ اس کو پھینک دو جہنم میں، تو وہ اس کو جہنم میں پھینکے گا جو جہنم کا گڑھا فی مہوات 40 خریفاً 40 سال کی مدت تک اس کی گہرائی ہوگی۔ یعنی اگر 40 سال کوئی چیز کسی گڑھے میں گر رہی ہو تو اتنا گہرا گڑھا ہوگا کہ 40 سال تک اس کے نیچے اس کی گہرائی تک پہنچا جائے گا۔ اتنے گہرے آگ کے گھڑے میں اس حاکم کو پھینک دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے لوگوں پر اپنی مرضی کے غلط فیصلے کیے ہوں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں حاکم بننا، قاضی بننا اور بعد کے بہت سارے علماء اور اولیاء میں یہ بات اس لیے کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، قاضی ہر فیصلے کے معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا، لہٰذا انہوں نے قاضی بننا پسند نہیں کیا کہ کسی طرح کی ہم سے کوئی غلطی نہ ہو۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قاضی کی 3 قسمیں، قاضی 3 طرح کے فیصلوں کے بارے میں ہوگا۔ ایک یہ کہ قاضی اللہ کے علم کو بھی حاصل کرے اور حق کو جانے کہ حق کیا ہے، فیصلہ کیا کرنا چاہیے، کس جرم کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، ایک اس بات کو جانے۔ دوسرا وہ معاملے کی تحقیق کرے اور جب معاملہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس حق کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ یہ قاضی، یہ جج، یہ حاکم، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ اجر بھی پائے گا، جنت میں جائے گا۔ دوسرا وہ قاضی کہ جو حق کو جانتا ہو، یعنی قرآن اور سنت کو جانتا ہو کہ اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں اور کس جرم کی کیا سزا بتلائی ہے اور کس کا کیا حق اللہ نے مقرر کیا ہے، اس بات کو جانتا ہو لیکن معاملے کی تحقیق صحیح کر کے نہ کرے اور معاملے کی تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے وہ غلط فیصلہ کرے، فرمایا یہ شخص بھی قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو حق کو نہ جانتا ہو اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرے، حق سے مراد
اللہ کے قائم کردہ حدود، حقوق اور احکامات جانتا ہی نہ ہو، اور اپنی مرضی سے لوگوں کے درمیان فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس آدمی کے بارے میں وہ جو روایت ہم نے ذکر کی کہ فرشتہ ایسے قاضی کو، ایسے جج کو گدی سے پکڑ کے اللہ کی طرف منتظر ہو جائے گا، اور پھر اللہ حکم دیں گے اور وہ اس کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دے گا۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ قاضی ہو، جج ہو، حکمران ہو، اس کے لیے دین جاننا لازمی نہیں ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو حکمران بنا دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو قاضی اور جج بنا دیا جاتا ہے جن کو بنیادی طور پر نماز بھی ادائیگی کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، جن کو قرآن کی آیت تلاوت کرنے کی اہلیت بھی نہیں ہوتی، جن کو عزت اور احترام کے پیمانے جو اسلام نے مقرر کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ اکرام کے تقدس کے بارے میں، قرآن کریم کے احکامات کے بارے میں جو احترام اور تقدسات ہیں، وہ ان کو بھی نہیں جانتے ہوتے۔ اہل کفر کی عبادات، روایات، اعمال کے بارے میں اسلام کے احکامات اور اسلام کا دیا ہوا دائرہ کار، وہ اس کو بھی نہیں جانتے اور اسلام کی اہمیت کو بھی نہیں جانتے۔ ایسے لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ڈگریاں ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہمارے ادارے ان کو قاضی و جج بناتے ہیں، مگر یہ بنانا اور ایسا قاضی بننا، ایسا حاکم بننا، ایسا جج بننا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ اگر حاکم نے فیصلہ غلط کر دیا تو وہ قیامت کے دن جہنم میں 40 سال مدت کے گہرے گھڑے میں پھینک دیا جائے گا۔ 40 سال تک جس گھڑے کی گہرائی ہوگی، اتنی لمبی مدت آپ سوچ سکتے ہیں؟ 40 سال آپ کی میری عمر کا، اگر 80 سال عمر ہو تو نصف عمر کا نام ہے۔ میں اور آپ بہت ساری چڑھائیاں چڑھتے ہیں، قبر کی 5-6 فٹ قبر کا گھڑا، کیا پوزیشن ہوتی ہے اس گھڑے میں کسی کو رکھتے وقت، اور اس پہ جب اوپر سے اسے بند کر دیا جائے تو کیا خوفناک اندھیرا ہے اس قبر کا۔ اور پھر ایسی جہنم ہو جہاں پر سانپ گردش کر رہے ہیں، آگ ان کے منہ سے نکل رہی ہے، زہر ان کا یہ کہ وہ زمین پر اگر ایک دفعہ اپنا زہر اگل دے تو زمین گھاس اگانا چھوڑ دے۔ وہ جہنم جس کی آگ پتھروں کو، لوہے کو پگھلا دے، وہ جہنم جس کے اندر کی آوازیں، خوفناک آگ کی آوازیں وحشتناک کیفیت پیدا کر دیں، اس آگ میں، اور پھر اتنی بڑی گہرائی میں، نامعلوم کہ یہ 40 برس دنیا کے اعتبار سے ہے یا آخرت کے اعتبار سے۔ کہا گیا نا جہنم کے بارے میں، یوم نقول لجہنم جہنم هل امتلأت جہنم هل امتلأت، اے جہنم کیا تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، تو وہ کہے گی کہ ہو اور لاؤ، اور لاؤ، اور لاؤ۔ سارے کافروں کو ڈالنے کے بعد، اس میں ظالموں اور فاسقوں کو ڈالنے کے بعد، پھر اس جہنم سے یہ آواز ہوگی، اور حل من مزید، حل من مزید، اور کوئی ہے، اور کی بھی جگہ ہے۔ ایسے خوفناک اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ بوجھ نصیب فرمائے کہ ہمارے حکام، ہمارے ججز، ہمارے قاضی، ہمارے منصفین ایک جرگے کا ثالث، کیا ایک قاضی اور عادل وہ اس دن یہ تمنا کرے گا کہ یار مجھے 2 بندوں کے درمیان ایک کھجور کو تقسیم کرنے کا ثالث بھی نہ بنایا جاتا، اس لیے کہ وہ بھی انصاف میں غلطی، کمی، کوتاہی کی گنجائش ہے۔ آج کہاں پھنس گیا ہوں، آج یہ کدھر میں انصاف کرنے کے لیے ہر جگہ ثالثی ڈھونڈتا تھا، کہاں میں ججز کی کرسی پہ بیٹھ کے کوئی اور کام کر لیتا اپنے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک تو ان حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے معاملے میں کسی سے نہ ڈریں،
انصاف اور حق کے بارے میں وہ کسی کا خوف نہ کھائیں، وہ کسی بریفنگ پہ نہ چلیں، وہ ان احادیث کو سامنے رکھیں کہ قیامت کا دن ان کے لیے کہیں ایسے دکھ درد کا دن نہ بن جائے، کہیں فرشتہ ان کی گدی پہ ہاتھ نہ ڈال دے کہ اچھا دنیا میں تم نے اپنے جج کی کرسی سے تو بہت کچھ کمایا، بہت حقوق لوٹے، بہت سینے جلائے، آج آ جاؤ ہماری گرفت میں اور کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاضی بننا کتنا اہم مسئلہ ہے، جج بننا کتنا اہم مسئلہ ہے، آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ دنیا علم کے بڑے آفتاب اور مہتاب ہیں، آج بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی ایک جلیل القدر عالم کے طور پر تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم قاضی بن جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے نام سے پناہ لے کر تم سے کوئی پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیا کرو۔ تو امیر المومنین میں قاضی بننے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے پناہ دے دیں، معاف رکھیں مجھے۔ یہ بات کہی تو ساتھ ہی کہا کہ امیر المومنین میں دو آدمیوں کے درمیان اگر ثالث بنا دیا جاؤں تو میں وہ بھی نہ قبول کروں، آپ تو مجھے عام لوگوں کے لیے قاضی بنانے والے ہیں، تو یہ تو قطعی طور پر میں نہیں قبول کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قاضی بنایا جائے، جج بنا دیا جائے، وہ اگر برابر سرابر میں بچ جائے کہ نہ اس نے کوئی نفع کمایا، نہ اس کا کچھ نقصان ہوا، نہ اس سے اس پہ پکڑ آئے، بس حضور نے فرمایا یہ اس کے لیے بہت کافی ہے۔ ورنہ اگر ظلم کیا تو جہنم میں، انصاف کیا تو جنت میں، تو ایسی جگہ پہ کھڑا ہونا کہ انصاف کرے بندہ، یہ تو بڑا حساس معاملہ ہے۔ تو حضور نے یہ فرمایا لہٰذا میں آپ سے اللہ رب العزت کا نام لے کر اس سے پناہ چاہتا ہوں، معافی دے مجھے، قاضی نہ بن۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ تمہارے والد حضرت عمر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ثالثیت کر لیا کرتے تھے، تو تم کیوں اتنے اس سے دور ہو؟ تو فرمایا کہ حضرت عمر ثالثیت کرتے تھے، اگر انہیں کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آ جاتی تو ان پہ وہی آ جاتی تھی، حضرت جبریل امین آ جاتے تھے۔ اب میرے پاس نہ تو ایسی کوئی ہستی ہے کہ میں اس معاملے میں ان سے مشاورت کروں، اس لیے میں اس سے بچتا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا اپنی اس رویہ اور مزاج کو اپنے تک رکھنا، ایسا نہ ہو تم اس بات کو عام کرو تو مجھے قاضی نہ ملے، مجھے قاضی نہ ملے۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہے، آگے اولیاء اور بزرگوں میں یہ واقعات ہیں کہ ابو جعفر منصور نے ایک بزرگ ان سے کہا کہ آپ کو قاضی بنایا جائے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو قاضی بننے کا اہل نہیں ہوں۔ تو ابو جعفر منصور نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اہل۔ تو انہوں نے کہا کہ جھوٹے آدمی کو تو قاضی لگانا ہی جائز نہیں ہے، اور اگر میں سچا ہوں تو پھر نااہل ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں کہ نااہل ہوں، اور جھوٹا ہوں تو جھوٹے کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے، لہٰذا مجھے باز رکھے اس سے۔ یہ حال تھا اولیاء اور بزرگوں کے ہاں جو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور انصاف اور عدل کے ساتھ اس فریضے پر بیٹھے لوگوں کو اپنے فرائض انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔